کوئٹہ خواتین و حضرات، لوکل اور نیشنل لیڈرشپ آف عوام پاکستان، میں انتہائی مختصر طور پہ دو نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور تھوڑی سی ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے بلوچستان میں آنے کی وجہ دو ہیں۔ ایک تو یہ کہ بلوچستان جس کرب سے گزر رہا ہے اور ایک عرصے سے گزر رہا ہے، اور جو اس کی مشکلات ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے بلوچی بہن بھائی ترقی کی وہ صبح نہیں دیکھ سکے جو ان کا حق تھا، اور جو اس وقت صورتحال ہے بلوچستان کے اندر، یہ ایک ٹربلڈ پروونس ہے اور کئی طرح کے مسائل ہیں۔ میں ان کی تفصیل آپ سب لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ تو ایک تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں آئیں شاہد خان عباسی صاحب کی قیادت میں، اور آپ سب لوگوں سے مکالمہ کریں، آپ کا نقطہ نظر سمجھیں، یہاں کے جو سیاسی مدبرین ہیں ان سے بات چیت کریں، ان کا نقطہ نظر سمجھیں، اور کوشش کریں کہ مسائل کو حل کرنے کی طرف کوئی لاحہ عمل مل جل کے اجتماعی طور پہ طے کیا جا سکے۔ اور دوسرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ہم ایک نئی پارٹی ہیں اور ایک نئی طرح کی پارٹی ہیں، تو ہم پارٹی کی تنظیم سازی جو ہے صوبہ بلوچستان میں اس حوالے سے کچھ ہم نے اقدامات کرنے تھے۔ تو جو پہلی چیز ہے اس کے حوالے سے ہمارا یہ سوچا سمجھا نقطہ نظر ہے، اور شاہد خان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب اور باقی جو تمام لیڈرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، قومی سطح پہ بھی اور صوبائی سطح پہ بھی، ہمارا یہ سوچا سمجھا خیال ہے کہ بلوچستان ڈیزروز بیٹر، اور بہت زیادہ مسائل کو پیچیدہ کر دیا گیا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن وقت آ گیا ہے کہ ہم ان مسائل کا تجزیہ کرنے کی بجائے ان کے حل کی طرف چلیں، اور وہ حل کسی سیاسی حل کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہو سکتا، اور سیاست بھی ایسی کہ جو بالکل غیر جانبدارانہ ہو، ذمہ دارانہ ہو، اور جو لوگوں کو اور ان کے حقوق کو سب سے آگے رکھے، چاہے وہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، چاہے وہ منرلز کا مسئلہ ہے، چاہے وہ دیگر جو سروسز کی صورتحال ہے بلوچستان میں ان کے مسائل ہیں، جو سیاسی کنفلکٹ ہے اس وقت بلوچستان میں وہ ہے۔ میرا تعلق چونکہ صحت کے شعبے سے، میں آپ کو صرف دو چیزیں بتا سکتا ہوں جس پہ بڑا دل پڑتا ہے۔ یہ 3-4 دن پہلے آپ کے صوبائی سطح کے جو ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں شعبہ صحت کے، وہ اسلام آباد میں ایک میٹنگ میں تھے، اور میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، اور ان کے مطابق بلوچستان کے اندر پرائمری ہیلتھ کیئر میں 60% بیسک ہیلتھ یونٹس اور رورل ہیلتھ سینٹر ایسے ہیں کہ جہاں عملہ ہے ہی نہیں، 60%۔ اور مجھے اپنی تحقیق کے نتیجے میں یہ بھی معلوم ہے کہ بعض ضلع بلوچستان کے ایسے ہیں کہ جن میں 80% سے زیادہ بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگائے جاتے۔ یہ 21ویں صدی میں یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ یہ ہماری انتہائی غیر ذمہ داری ہے کہ اگر ہم یہ اپنی بنیادی ذمہ داریاں جو ہیں لوگوں کے حوالے سے وہ پوری نہیں کر پا رہے۔ اگین اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک مقصد ہمارا آنے کا یہ تھا کہ ہم آپ کا درد بانٹیں، اور نہ صرف درد بانٹیں بلکہ مل جل کے کوئی اس کے حل نکالنے کی بات کریں۔ دوسری مختصراً بات یہ کہ چونکہ ہم ایک نئی پارٹی ہیں، پارٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، ابھی فاطمہ عاقب صاحبہ نے وہ ایکسپلین کر دیا آپ کو، کیونکہ مایوس کن صورتحال ہے۔ تمام بڑی سیاسی پارٹیز فیل ہو چکی ہیں پاکستان میں۔ اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے وہ ان ریپریزنٹیٹیو حکومت ہے، جو کہ فارم 47 کے نتیجے کے طور پہ بنی ہے، جس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، جس کی کوئی اخلاقی
کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اب کہ پاکستان میں ایک نئی طرح کی سیاسی پارٹی بنائی جائے جو کہ سیاسی نظام میں ایک اس طرح کی تبدیلی لانے کی بات کرے کہ جس میں جو فرد اور ریاست کے درمیان جو ایک بنیادی سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو ایک بنیادی معاہدہ ہوتا ہے، اس کو سب سے آگے رکھے اور اس کی بنیاد پہ سیاست کرے اور سیاسی حل مسائل کے ڈھونڈے اور ان کو امپلیمنٹ کرے۔ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ جو اقتدار میں نہ رہی ہو اور جو مسائل کو حل کر سکی ہو۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے ایک نئی پارٹی بنانے کا سوچا ہے اور ہم اس کو گراس روٹ سے ٹورڈز اپورڈز اس کو منظم کرنا چاہتے ہیں، یونین کونسل سے لے کے قومی سطح تک انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں۔ اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ کل ہمارے الیکشن ہوئے صوبائی سطح کے، جس میں امان شاہ صاحب جو ینگ لیڈرشپ ریپرزینٹ کرتے ہیں صوبے میں، ان کو کنوینر بلوچستان کا چنا گیا، اور ڈاکٹر حلیم صاحب جو بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں ان کو سیکریٹری کے طور پہ چنا گیا۔ اور اب ان کے پلانز یہ ہیں کہ بلوچستان کے تمام صوبوں کے اندر آرگنائزنگ کمیٹیز بنے اور پھر وہ ڈویژن کی سطح پہ بنے۔ ہم اس کو یونین کونسل کی سطح پہ لے جانا چاہتے ہیں، اور آپ سب لوگوں سے استدعا یہ ہے کہ آپ، مجھے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شاہد اکان عباسی صاحب اور مفتہ اسماعیل صاحب کے انٹرویوز دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن میں۔ ان کی بات اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور اگر آپ اس سے متفق ہیں تو awam.pakistan.org کو وزٹ کریں، اس کا ممبر بنیں اور اس سیاسی جدوجہد کا حصہ بنیں کہ جو پاکستان کو ریفارم کرنے جا رہی ہے۔ عوام پاکستان فیوچر ہے پاکستان کا، اور فیوچر پالیٹکس کو طے کرے گی اور پاکستان کے مسائل کو طے کرے گی آنے والے وقت میں۔ پاکستان ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں، ہمارے بزرگوں کی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں بنا تھا، اور اب اس میں اصلاحات بھی سیاسی جدوجہد کے ذریعے ہی ہوں گی، اور ہم سب اگر آپس میں ہاتھ ملا لیں تو یہ بالکل ممکن بات ہے۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔